کہ بے شک بری آوازوں میں سے سب سے بری آواز وہ گدھے کی ہے، وہ دراز گوش کی ہے، وہ سب سے بری آواز گدھے کی ہے۔ لیکن اگر دراز گوش کو، حمار کو، ڈنکی کو اگر نسبت ہو جائے میرے مصطفیٰ کریم کی ذات کے ساتھ تو وہ سب سے زیادہ اعلیٰ اور عرفہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے صحابہ کے غلاموں یاد رکھو، سرکار علیہ السلام کے اس دراز گوش کو لوگ گدھا کہنا بھی توہین سمجھتے۔ کیوں؟ کیونکہ اس دراز گوشت کا نام سرکار نے یافور رکھا تھا۔ اب لوگ جب نام لیتے ہیں تو صرف یافور نہیں کہتے بلکہ حضرت یافور کہتے ہیں، حضرت یافور کہتے ہیں۔ اس دراز گوشت کا نام چونکہ نسبت ہو گئی، جس کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید نے کہا سب سے بری آواز اس کی ہوتی ہے، لیکن اگر اس دراز گوشت کو سرکار کے ساتھ نسبت ہو جائے اور سرکار اس پر سواری فرما لے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کو غزوہ خیبر کے موقع پر یہ آیا، سرکار کے مال غنیمت کے اندر سرکار سے کو تحفہ ملا، یہ سرکار علیہ السلام سے کلام کرتا ہے، یہ دراز گوشت کلام کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں سارے جناب والا میری نسل آدم علیہ السلام سے چل رہی ہے، اور چلتے 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 میں میری جو پیچھے والی نسلیں ہیں، میرے ساری نسلوں کے اوپر نبی سوار ہوئے، ساری نسلوں پر نبی سوار ہوئے، اور فرمایا کہ میں اپنی نسل میں سے آخری گدھا ہوں، آخری دراز گوشت ہوں۔ اب جب آخری بار بکا تو یہودیوں کے ہاتھ میں تھا اور وہ مجھ پر سوار ہونے لگا تو میں نے ایسی دولتی ماری کہ اس کو زمین پر گرا دیا۔ اب اس کے بعد آپ بھی آخری ہیں اور میں بھی آخری ہوں، اب آپ مجھ پر سوار ہوں گے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کبھی کسی کو بلانے کا ارادہ فرماتے اسی دراز گوشت کو اشارہ فرماتے، یہ دراز گوشت ابوبکر صدیق کے دروازے پر جاتا اور ان کو بلا کر لے آتا، یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بلاتا تھا۔ یعنی جب بھی کبھی سرکار کو کسی کو بلانا ہوتا تو سرکار کو کسی انسان کو قاصد نہیں بھیجنا پڑتا تھا کہ جا کر بلا کے لے آؤ، سرکار اسے اشارہ فرماتے، یہ سرکار کی دلی کیفیات کو جان لیتا تھا، اور پھر اس کے بعد سرکار علیہ السلام کی منشا کے مطابق اس بندے اور اس شخص کو سرکار کی بارگاہ میں حاضر کرتے۔ یہ ایک شان ہے، نسبتیں عظمتیں عطا کرتے ہیں، بہت بڑا۔ جب سرکار علیہ السلام کا وصال ہوا، یہ سر مارتا تھا دائیں بائیں، جب سرکار علیہ السلام نظر نہیں آئے اس گدھے کو، اس دراز گوشت کو، حضرت یافور کو نظر نہیں آئے جب، تو پھر یہ دائیں بائیں سر مارتا تھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر پہ گیا، سلام اللہ علیہ کے گھر پہ گیا، وہاں بھی نظر نہ آئے تو جنگل کی طرف دوڑا۔ سیدہ صدیقہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے پکڑ کر لاؤ، کہیں ایسا نہ ہو یہ جو دیوانہ ہے، یہ جو عشق میں مارا جا رہا ہے، یہ جنگل کی طرف جو جا رہا ہے، اسے پکڑو، اس کو دیکھو کہاں جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب صحابہ اس کے پیچھے دوڑے تو کنویں کے اندر چھلانگ لگا کر جان دی، اور کنویں کے جب اندر کودا گیا، دیکھا گیا تو کنویں کے اندر وہ نہیں ملا، کہاں گیا اللہ ہی جانے، کہاں گیا وہ اللہ ہی جانے۔ یہ دراز گوشت جسے نسبت مصطفیٰ کریم کے ساتھ ہو جائے اللہ اسے یہ اعزاز عطا کرتا ہے۔ اور ایک کتا جس کو جناب والا ناپاک جانور کہا جاتا ہے، نجس کہا جاتا ہے جس کو، لیکن اگر اس کو اللہ کے ولیوں کے ساتھ نسبت ہو جائے تو رب کائنات قرآن میں بھی اس کتے کا ذکر فرماتا ہے۔ اس قرآن مجید کے اندر بھی کتے کا، بھلا کتے کا ذکر کی قرآن کے اندر کیا ضرورت ہے؟ لیکن چونکہ اللہ بتانا یہ چاہتا ہے لوگوں، نسبت اگر کسی اچھے کے ساتھ ہو جائے تو وہ کتا ہی کیوں نہ ہو، اللہ اس سے بھی عظمت عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہ بھی حدیث مبارکہ آپ پڑھیں، اگر کتب تفسیر کو پڑھ کر دیکھیں یہ آپ کو ملے گی کہ جناب والا وہ کتا شکل انسانی کے اندر جنت میں جائے گا، وہ شکل انسانی کے اندر جنت میں جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ نسبتیں عظمتیں عطا کرتی ہیں، نسبتیں عظمتیں عطا کرتی ہیں۔ اور ولیوں کے قدموں سے لگنے والا یا ولیوں کی بارگاہ میں بیٹھنے والا اگر کتا جنتی ہو سکتا ہے تو اس سے کہیں اعلیٰ، کہیں اعلیٰ، کہیں اعلیٰ میرے مصطفیٰ کی صحبت میں بیٹھنے والا انسان بھی جنتیوں سے اعلیٰ ہو سکتا ہے۔ بھائی یہ تو مثالیں سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ہوتے ہیں، کوئی مثال نہیں ہے، مقابلہ کوئی نہیں، لیکن سمجھنے اور سمجھانے کے لیے، کمپیریزن کرانے کے لیے۔ جب ایک کتا جنتی ہو گیا ہے، وہ اولیاء کی صحبت میں بیٹھا تو نسبتیں عظمتیں عطا کرتی ہیں۔ بنی اسرائیل کے دور کے اگر ولیوں کی صحبت میں کتا بھی آ کر بیٹھے اللہ اسے یہ اعزاز دیتا ہے۔ اگر دور محمدی، امت محمدی کی ولی کی صحبت میں اگر کوئی انسان آ کر بیٹھے اللہ تعالیٰ اسے جنتیوں کی اعلیٰ صف میں کھڑا کر دیتا ہے۔